میں ہوں سید توصیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل پروگرام رمضان ٹائم ایس سی نیوز پر۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو ہے اور ہم تیسرے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک 3 عشروں پر مشتمل ہے اور اس کا آخر کا عشرہ بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اسی کے سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں جڑ رہے ہیں دوبارہ مولانا عرفان صاحب، جو کہ امام و خطیب ہے عبدالصمد مسجد کے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کچھ سوالات ان سے پوچھیں گے اور ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو مولانا آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں میرے پہلے سوال سے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک 3 عشروں پر مشتمل ہے اور آخری کا عشرہ بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آخری کے عشرے پر تھوڑی مختصر سی روشنی ڈالیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم بزرگ و دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی رمضان کی دعائیں کرتے تھے، اور دعا یہ تھی اللہ کے نبی کی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک صحیح صحت اور تندرستی کے ساتھ پہنچا دے۔ اور رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، عبادت کا بہت ہی اہتمام فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند بہت ہی زیادہ مضبوط باندھ لیتے۔ ایک تو عبادت کی طرف اہمیت کے لیے کہ زیادہ عبادت کرنا ہے، زیادہ قیام، بہت زیادہ کھڑا رہنا ہے، اس لیے مضبوط باندھ لیتے ہیں۔ دوسرا علماء کرام فرمائے کہ وجہ یہ کہ بیوی سے بالکل ہی 10 دن کے لیے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ رات بھر پوری عبادت کرتے، پوری رات عبادت میں جاگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے، اور خود اکیلے عبادت نہیں کرتے بلکہ اپنی ازواج مطہرات کو بھی اٹھاتے، گھر والوں کو بھی اٹھاتے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے احیا اللیل وایقظ اہلہ، کہ پوری رات آپ جا کر گزارتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، وشد المیزر، اور آپ اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر عشرے کے تعلق سے کہ یہ آخر عشرہ یہ خاص شب قدر والا عشرہ ہے، کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف جو کیا تھا شب قدر کی تلاش میں کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف جو کیا شب قدر کی تلاش میں کیا، اور اب تیسرے عشرے کا اعتکاف بھی شب قدر کی تلاش میں کر رہا ہوں۔ لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کی نیت کر لے۔ تو یہ آخر عشرہ بہت ہی عبادت کا حامل ہے، اور آخری عشرہ جہنم کی خلاصی کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور آخری عشرہ یہ جہنم کی خلاصی والا عشرہ ہے۔ اس میں خاص 2 عبادتیں ہیں جو بہت ہی بڑی اہمیت کے حامل عبادت ہے، ایک ہے اعتکاف اور دوسرا شب قدر کی تلاش۔ یہ 2 عبادتیں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، رمضان کے علاوہ یہ عبادتیں نہیں مل پاتی، اور رمضان کے علاوہ نصیب بھی نہیں ہوتی۔ رمضان ہی کے اندر آخری عشرے کے اندر یہ عبادتیں دونوں ملتی ہیں، ایک ہے اعتکاف اور دوسرا ہے شب قدر کی تلاش۔ اور اعتکاف بھی شب قدر کی تلاش کے لیے ہی بہت بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، کہ اعتکاف مستقل عبادت ہے، اور جو شخص اعتکاف کی حالت میں سوتا بھی رہے تو وہ عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اسے شب قدر نصیب ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ تو آخری عشرے کے اندر ایک اعتکاف ہے، اس لیے آخری عشرہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا آخری عشرے کے اندر شب قدر کی تلاش ہے، پورے 10 دن تک شب قدر کی تلاش کرنا ہے۔ اور شب قدر ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو آدمی 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے اور اس کی عبادت قبول ہوتی رہے، اور اس کی عبادتیں قبول ہوتی رہے، یعنی 83 سال 6 مہینے تک گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، اور ایک آدمی شب قدر میں عبادت کر رہا ہے، تو وہ ایک دن کی جو شب قدر کے اندر وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ 83 برس 6 ماہ عبادت کرنے والے کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کے ثواب میں اس کے ساتھ میں برابری کا شریک اور حصے دار بن رہا ہے۔ بڑی فضیلت ہے شب قدر کی، اس لیے آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے آخری عشرے کو۔ ہم تمام مسلمانوں کی اس آخری عشرے کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، اور اس آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف ہمارے ہاتھ سے بالکل نہ چھوٹے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، پورے ساتھی اعتکاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، کاروبار بند ہے، بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہوں گے لیکن نہیں کر سکتے، تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر مسجد کے اندر ایک ساتھی 10 دن کے اعتکاف میں ضرور بیٹھے، اور ان کے ساتھ میں کوئی 3 دن کے لیے، کوئی 10 دن 7 دن کے لیے، کوئی 5 دن کے لیے، کوئی 4 دن کے لیے اعتکاف کے اندر ضرور بیٹھے، اور مشورہ اپنے گھر کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرے۔ اور اعتکاف کا بہت بڑی اس کی جو اہمیت ہے وہ شب قدر کی وجہ سے ہے، کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے اور شب قدر کو پانا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے،
اس کی وجہ یہ تھی غمگین ہونے کی، فکر مند ہونے کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچھلی امتوں کی حالتیں دیکھی کہ ان کی عمریں کس کی 1000 سال ہے، کس کی 500 سال ہے، اور ان 1000 سال میں 500 سال میں اللہ کے ایسے ایسے بندے گزرے بنی اسرائیل کے اندر کہ جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر ہوئی کہ اگر میری امت کے لوگ اگر پوری زندگی پوری عمر بھی عبادت کرے تو ان کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میری امت کی عمر تو 60 سال ہے، 70 سال ہے، کیسا ان کا مقابلہ کریں گے؟ تو بہت زیادہ فکر مند ہوئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل السلام کو بھیجے اور کہا شب قدر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کی امت اگر شب قدر میں عبادت کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اسے 83 سال عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس طرح اگر امت کے افراد 10 سال 20 سال یا 30 سال تک شب قدر کی تلاش کرتے رہے اور عبادت کرتے رہے اور آخری عشرے کو غنیمت جانتے رہے تو کتنے سال، کوئی 1000 سال کا عبادت کرنے والا شمار اٹھے گا اس امت کا، کوئی 2000 سال کا، کوئی 1500 سال عبادت کرنے والا شمار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ رات بتائی گئی تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے اور امت کو یہ حکم دیا کہ اس رات کو تم تاک راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی تاک راتوں میں، یعنی 21ویں رات، جیسا کہ آج رات 21ویں رات رہیں گی، آج 21ویں شب رہیں گی رمضان مبارک کی، تو 21ویں رات میں تلاش کرو۔ دوسرا فرمایا 23ویں رات میں، اور تیسرا فرمایا 27ویں اور 25ویں اور 27ویں اور آخری 29ویں رات، ان راتوں میں تلاش کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر یہ آپ کے زمانے کے ساتھ خاص ہے یا آئندہ بھی شب قدر ہوتی رہیں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ قیامت تک یہ شب قدر آتی رہیں گی اور تم کو قیامت تک شب قدر کی تلاش کرتے رہنا ہے۔ تو اس لیے شب قدر کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ 83 برس 6 ماہ عبادت کرنے کا اس میں ثواب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شب قدر میں اس قدر والی رات کے اندر ثواب کی نیت سے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے عبادت کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ وہ ایسا رہے گا رات بھر کی عبادت کے بعد گویا کہ اس کی ماں کے پیٹ سے ابھی ہی وہ پیدا ہوا، معصوم، گویا کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا جو اس رات میں عبادت کرے گا ثواب کی نیت سے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے عبادت میں گزارے گا۔ اس رات کی فضیلتوں میں ایک بات یہ بھی آتی کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس رات میں زمین پر اترتے گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ہرے کلر کا سبز جھنڈا ہوتا ہے جسے کعبے کے اوپر اس جھنڈے کو رکھ دیتے گئے۔ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کہ جاؤ پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، اور جہاں جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، کوئی کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہوگا، کوئی بیٹھے بیٹھے، اور کوئی ذکر میں ہوگا، کوئی دعاؤں میں ہوگا، کوئی قرآن کی تلاوت میں ہوگا، جاؤ ان سے مصافحہ کرو اور ان سے گلے ملو، معانقہ کرو۔ تو یہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے حکم پر جاتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ مسلمان جو عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، نیک بندے اللہ کے، کوئی کھڑا عبادت کر رہا ہے، کوئی بیٹھے، کوئی لیٹے، جس طرح بھی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، یہ فرشتے آتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس سے معانقہ کرتے ہیں، اس سے گلے ملتے ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو گئے جو اس رات میں 2 بازو کو کھولتے گئے، مشرق سے مغرب تک اپنے بازو کو کھول دیتے ہیں، گویا کہ پوری امت کو، امت محمدیہ کو اپنے دونوں بازوں میں سمیٹے ہوئے گئے۔ پوری رات اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی رہتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ جب فرشتے دن رات بھر مصافحہ کر کے جب لوٹتے گئے اور حضرت جبریل السلام کہتے چلو اب آسمان کی طرف سفر کرو، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ پہلے یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں، ان کی حاجتوں کی ضرورتوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت کی مغفرت فرما دی، تمام مسلمانوں کو معاف کر دیا سوائے 4 لوگوں کے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ وہ 4 لوگ کون ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی، تلافی اور جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ تو کہا کہ وہ 4 لوگ یہ ہیں، سب سے پہلا شراب کا عادی، جو شراب پینے والا مسلمان ہے، شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے۔ اور دوسرا جو والدین کا نافرمانی کرنے والا مسلمان ہے، دیکھو والدین کے تعلق سے یہ بات آتی ہے، علماء کرام بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ ہر انسان سے والدین کے تعلق سے کچھ نہ کچھ نافرمانی ہو ہی جاتی ہے، میں ہوں، آپ ہوں، کسی نہ کسی سے، ہر ایک سے کسی نہ کسی درجے میں ضرور والدین کی نافرمانی ہو جاتی ہے، لیکن اتنی نافرمانی کو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو عادی ہے ہمیشہ والدین کا دل دکھاتا ہے، ان کو تکلیفیں دیتا ہے، ان کا دل توڑتا ہے، ان سے وہ والدین اس سے پریشان ہے، اس بچے سے بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ والدین کا نافرمان کہلاتا ہے۔
بہت زیادہ ہی والدین کو تکلیف دینے والا نافرمان کہلاتا ہے. تھوڑا موڑا چھوٹا موٹا کچھ لفظ بول دیا والدین کو تکلیف ہوئی معافی تلافی کر لے تو یہ نافرمان نہیں ہوتا. لیکن جو بہت ہی زیادہ دل دکھاتا ہے, بہت زیادہ تکلیفیں دیتا ہے, وہ نافرمان ہوتا ہے. اور شب قدر میں ایسے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. تیسرا, جس کے مغفرت شب قدر جیسی عبادت کی رات میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. تیسرا وہ شخص ہے جو رشتے توڑتا ہے, بات میں کسی سے بات بند کر لیتا ہے, رشتے توڑ دیتا ہے, بات بولنا ابولا رکھتا ہے جس کو ہم کہیں گے, تو ایسے مسلمان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے تمام مسلمان سے گزارش ہے کہ آخری عشر شروع ہو رہا, ہماری کسی سے بات بند ہو اور کسی سے ہماری انبن ہو گئی ہو اور کسی سے ہم نے رشتہ توڑ رکھا ہے, تو اب یہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اسے معافی تلافی کر لیں اور اس سے رشتہ جوڑ لیں. رشتہ توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں. قیامت کے دن بھی جب حشر کا میدان ہوگا, پل صراط ہوگا, پل صراط کے دونوں طرف دو چیزیں آ کر کھڑے ہو جائیں گی, ایک امانت اور دوسرا صلہ رحمی, رشتہ داری اور امانت دونوں وہاں پہ کھڑے رہیں گی. جس نے امانت کا پاس و لحاظ کیا, جس نے رشتے ناتوں کا پاس و لحاظ کیا, اس کو وہ پل صراط پر آسانی سے گزرنے دیں گے. اور جس نے ان کا پاس و لحاظ نہیں کیا, امانت میں خیانت کیا یا رشتے ناتوں کے اندر اس نے بہت زیادہ کمی کوتاہی کی کہ بڑوں کا لحاظ نہیں رکھا, چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی, رشتے ناتوں کا کوئی پاس و لحاظ اس کے نزدیک نہیں تھا, تو یہ دونوں چیزیں امانت اور رشتہ داری دونوں کے دونوں اس کو ڈھکے لیں گے اور اس کو پل صراط پر سے نیچے جہنم میں گرا دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو تیسرا رشتہ توڑنے والا, اور چوتھا کینہ رکھنے والا, اپنے دل میں کسی کے بارے میں برائی رکھنے والا, کسی کا اچھا اس کو دیکھا نہیں جاتا, ایسے شخص کی بھی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی. باقی اللہ تعالیٰ پوری امت میں جو بھی مغفرت چاہتا ہے اللہ سے معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ جو آخری عشرہ ہے, یہ آخری عشرے میں دو عبادتیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ایک اعتکاف ہے 10 دن کا, جو بھائی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے, کم از کم 7 دن کا, 9 دن کا, 5 دن کا, 3 دن کا, 2 دن کا, تو بھی اعتکاف کم سے کم ہم کریں. مستورات اپنے گھر میں رہتے ہوئے اعتکاف کریں. اور دوسری عبادت اس میں شب قدر کی تلاش ہے, اور یہی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رمضان ہم کو, یہ آخری عشرے کا جو رمضان دیا ہے, یہ ایسی حالت میں ہم رمضان پا رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار بالکل بند ہیں اور ہم لوگ اپنے گھروں پر آرام سے گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی چلا رہا ہے, کھانا وغیرہ جو ملتا ہے ہم کو ہر رمضان میں جیسی افطاری ہوتی ہے الحمدللہ آج بھی ویسی ہی افطاری اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ہم لوگ اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں, پھل فروٹ اللہ تعالیٰ نے سستے کر رکھے گئے, تو بہت اچھا غنیمت کا موقع ہے. رات بھر ہم 10 راتوں کو عبادت میں گزارے, صبح میں سونے کا اچھا موقع ہے, صبح میں نیند لے سکتے, جو رات کی نیند باقی ہے صبح میں اس کو پوری کر سکتے ہیں. اس لیے ان آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا اور شب قدر کا بہت زیادہ اہتمام کریں. تو آپ سبھی نے دیکھا کہ مولانا نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں پہلے سوال کا جواب دیا. مولانا سے میرا دوسرا اور اس پروگرام کے لیے آخری سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ليلۃ القدر کی فضیلت بتائی اور کس راتوں میں جاگ کر اسے کس طرح تلاش کرنا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کے من میں ابھی بھی یہ سوالات رہتے ہیں کہ عبادت کس طریقے سے کی جائے اس پوری رات میں. جیسے کہ بہت سارے لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں, نوافل نماز ادا کرتے ہیں, قضائے عمری پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے تو صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اس پروگرام کے ذریعے سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح پر آپ مختصر سے روشنی ڈالیں, اس عبادت کو کیسے ادا کیا جائے. صلاۃ التسبیح بہت ہی فضیلت کے حامل ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی نصیحت فرمائی تھی اور تعلیم دی تھی اللہ کے نبی نے. حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ میرے چچا اس نماز کو روزانہ ادا کرنا, اگر آپ اس کو روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن ادا کرنا, اور آپ اگر ہفتے میں ایک دن بھی اس کو ادا نہیں کر سکتے تو آپ اس کو مہینے میں ایک مرتبہ, اور اگر مہینے میں ایک مرتبہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھنا. اور اگر سال میں ایک مرتبہ نہیں پڑھتے تو میرے چچا حضرت عباس سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے چچا اس کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور یہ لفظ کو استعمال کیا, یہ تاکیدی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. تو امت کے اوپر علماء کرام نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا ضرور ہے, ضروری ہے, یعنی واجب ہے. زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح بعض علماء کے نزدیک, بلکہ اکثر علماء کے نزدیک, فقہاء کرام کے نزدیک واجب ہے, ضروری ہے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا. تو اس کی فضیلت کے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو بھی اس کو ادا کر لینا چاہیے. دوسری اس کی فضیلت کے اندر ایک روایت ملتی ہے جو مفتی عبد الرحمن صاحب نے اس کو بیان فرمایا. اس روایت کو اگرچہ ضعیف روایت ہے لیکن حسن کے درجے میں ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آدمی کے پچھلے گناہ اس کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں.
اگر اس نماز کے بعد دعا کا توبہ کا بھی اہتمام کر لے تو کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں. تو بڑی فضیلت والی نماز ہے. زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے اور سال میں اس کو ایک مرتبہ پڑھے, سال میں ایک مرتبہ پڑھے یا مہینے میں, اور ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار, اور رمضان کے آخری عشرے میں 10 راتوں میں پڑھنے کا ہم لوگ اہتمام کریں. اب اس کے پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اس کا آسان طریقہ ایک یہ ہے کہ 4 رکعت نماز کی نیت باندھنا ہے کہ میں 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نیت کرتا ہوں. اس طرح کر کے نیت باندھ لینا ہے. بہت زیادہ نیت کو لمبی چوڑی نہیں کرنا ہے, بلکہ صلاۃ و تسبیح بس کہہ دینا کہ میں 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نیت کرتا ہوں, اور نیت باندھ لے. اب نیت باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے, جیسے ہی ہم نیت باندھیں گے اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے ثنا سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک. ثنا کا لفظ نہیں بولیں گے بلکہ سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد ہم فوراً پڑھیں گے 15 مرتبہ سوم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اتنا کلمہ ہم لوگ 15 مرتبہ پڑھیں گے ثنا پڑھنے کے بعد. اس کے بعد ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ, آہستہ سے پڑھیں گے جیسا ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت ہم کو پڑھنا ہے وہ سورت ہم پڑھیں گے. اور اس سورت پڑھنے کے بعد رکوع کرنے سے پہلے ہم 10 مرتبہ پھر سوم کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم لوگ رکوع میں جائیں گے, اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ رکوع کی تسبیح کے بعد پڑھیں گے. پھر رکوع سے اٹھیں گے, قوما کریں گے. پھر قوما کے اندر ہم لوگ 10 مرتبہ اس تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو کریں گے. پھر ہم لوگ سجدے کے اندر جائیں گے. سجدے میں پہلی سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ کریں گے. پھر جلسے میں 10 مرتبہ ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے. پھر جلسے کے بعد پھر دوسرا جب سجدہ کریں گے تو تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم اس تسبیح کو یعنی سوم کلمے کو پڑھیں گے. اس طرح ایک رکعت کے اندر ہم کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے. اس طرح 4 رکعت کے اندر یہ 300 مرتبہ ہوگا. تو 300 مرتبہ تسبیح کو 4 رکعت کے اندر ادا کرنا ہے اس طریقے سے. پھر جب دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے رہیں گے تو جیسے ہم کھڑے رہیں گے ہم لوگ سورہ فاتحہ سورت پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے سوم کلمے کو. پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. اس طرح ہم لوگ 4 رکعتوں کو ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کرنے کی توفیق. یہ تھے مولانا عرفان صاحب جو ہمیں سمجھا رہے تھے آخری عشرے کی فضیلت, اور ساتھ ہی ساتھ لیلۃ القدر میں کون سا عبادتوں پر زیادہ غور کرنا چاہیے, زیادہ دھیان دینا چاہیے, اور کس طریقے سے صلاۃ التسبیح کو پڑھنا چاہیے. تو میرے آپ سبھی سے یہ التماس ہے, یہ التجا ہے کہ ہمارے اس کارکرم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, اسے لائک کریں, اسے شیئر کریں, اور ہمارے اس SC نیوز چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ وہ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ رمضان ٹائم کا کوئی بھی ایپیسوڈ آپ سے نہ ملے. سید توصیف علی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.